قرآن مجید کا سورہ نمبر 9 سورہ توبہ۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان بیزاری ہے ان مشرکوں کی طرف جن سے تمہارا معاہدہ تھا، بس تم لوگ اس ملک میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی مشرکین سے بیزار ہے، اور پس اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ پھیر لوگے تو جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ البتہ جن مشرکین سے تمہارا معاہدہ تھا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی قصور نہیں کیا اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ جس مدت کے لیے معاہدہ ہوا ہے اسے پورا کرو۔ بتحقیق اللہ اہل تقوی کو دوست رکھتا ہے۔ پس جب حرمت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو تم جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات پر ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیں تاکہ وہ کلام اللہ کو سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد مشرکین کے لیے کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد الحرام کے پاس معاہدہ کیا ہے۔ پس جب تک وہ تمہارے ساتھ اس عہد پر قائم رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ قائم رہو۔ یقیناً اللہ اہل تقوی کو دوست رکھتا ہے۔ ان سے عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اگر وہ تم پر غلبہ حاصل کر لیں تو وہ نہ تو تمہاری قرابت داری کا لحاظ کریں گے اور نہ عہد کا۔ وہ زبان سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں مگر ان کے دل انکار پر تلے ہوئے ہیں، اور ان میں اکثر لوگ فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے عوض تھوڑی سی قیمت وصول کر لی ہے، پس وہ اللہ کے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً وہ بہت برا ہے۔ نہ تو یہ کسی مومن کے حق میں قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ عہد کا، اور یہی لوگ زیادتی کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ پس اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور علم رکھنے والوں کے لیے ہم آیات کو واضح کر کے بیان کرتے ہیں۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ لوگ اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین کی عیب جوئی کرنے لگ جائیں تو کفر کے اماموں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید وہ باز آ جائیں۔ کیا تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے جو اپنی قسمیں توڑ دیتے ہیں اور جنہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا؟ پہلی بار تم سے زیادتی میں پہل بھی انہوں نے کی تھی۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ ان سے لڑو تاکہ تمہارے ہاتھوں اللہ انہیں عذاب دے اور انہیں رسوا کرے اور ان پر تمہیں فتح دے، اور مومنین کے دلوں کو ٹھنڈا کرے اور ان کے دلوں کا غصہ نکالے، اور اللہ جس کی چاہتا ہے توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ابھی یہ بھی نہیں دیکھا ہے کہ تم میں سے کس نے جہاد کیا اور کس نے اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی اور کو اپنا پھیدی نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ مشرکین کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں، در حال کہ وہ خود اپنے کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال برباد ہو گئے اور وہ آتش میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو صرف وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوں
اور نماز قائم کرتے ہوں، نیز زکات ادا کرتے ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھاتے ہوں، پس امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد الحرام کی آباد کاری کو اس شخص کے برابر قرار دیا ہے جس نے اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا اور راہ خدا میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے راہ خدا میں جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک نہایت عظیم درجہ رکھتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی کی اور ان جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں، ان میں وہ ابد تک رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس عظیم ثواب ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے آبا اور تمہارے بھائی اگر ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو انہیں اپنا ولی نہ بناؤ، اور یاد رکھو کہ تم میں سے جو لوگ انہیں ولی بنائیں گے پس ایسے ہی لوگ تو ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے تمہارے آبا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہاری برادری اور تمہارے وہ اموال جو تم کماتے ہو اور تمہاری وہ تجارت جس کے بند ہونے کا تمہیں خوف ہے اور تمہاری پسند کے مکانات، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور راہ خدا میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ فاسقوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ بتحقیق بہت سے مقامات پر اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں مبتلا کر دیا تھا، مگر وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر اپنی تسکین نازل فرمائی، اور تمہیں نظر نہ آنے والے لشکر اتارے، اور کفار کو عذاب میں مبتلا کر دیا، اور کفر اختیار کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جس کی چاہتا ہے توبہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، مشرکین تو بلا شبہ ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد وہ مسجد الحرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر مشرکین کا داخلہ بند ہونے سے تمہیں غربت کا خوف ہے تو اس کی پرواہ نہ کرو، اگر اللہ چاہے تو جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا، یقیناً اللہ بڑا جاننے والا حکمت والا ہے۔ اہل کتاب میں سے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ حرام کیا ہے اسے حرام نہیں ٹھہراتے اور دین حق بھی قبول نہیں کرتے، ان لوگوں کے خلاف جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، ان لوگوں کی باتوں کے مشابہ ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کدھر بہکتے پھرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے علماء اور راہبوں کو اپنا رب بنا لیا ہے، اور مسیح بن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدائے واحد کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ذات ان کے شرک سے پاک ہے۔ یہ لوگ اپنی پھونکوں سے نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے کے علاوہ کوئی بات نہیں مانتا، اگرچہ کفار کو ناگوار گزرے۔ اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اسی نے بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو برا ہی لگے۔ اے ایمان والو، اہل کتاب کے بہت سے علماء اور راہب ناحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور انہیں راہ خدا سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے،
انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، جس روز وہ مال آتش جہنم میں تپایا جائے گا اور اسی سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پشتیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے لیے ذخیرہ کر رکھا تھا، لہذا اب اسے چکھو جسے تم جمع کیا کرتے تھے۔ کتاب خدا میں مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک یقیناً 12 مہینے ہے۔ جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، یہی مستحکم دین ہے، لہذا ان 4 مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اور تم سب مشرکین سے لڑو جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ حرمت کے مہینوں میں تقدیم و تاخیر بے شک کفر میں اضافہ کرتا ہے، جس سے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ وہ کسی سال 1 مہینے کو حلال اور کسی سال اسے حرام قرار دیتے ہیں، تاکہ وہ مقدار بھی پوری کر لیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اور ساتھ ہی خدا کے حرام کو حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے اعمال انہیں بھلے کر کے دکھائے جاتے ہیں، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین سے چمٹ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کی جگہ دنیاوی زندگی کو زیادہ پسند کرتے ہو؟ دنیاوی زندگی کی متاع تو آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کرے گا، اور تم اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم رسول کی مدد نہ کرو گے تو جان لو کہ اللہ نے اس وقت ان کی مدد کی جب کفار نے انہیں نکالا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ وہ دو میں کا دوسرا تھا جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا رنج نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے ان پر اپنا سکون نازل فرمایا اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور یوں اس نے کافروں کا کلمہ نیچا کر دیا، اور اللہ کا کلمہ تو سب سے بالا تر ہے، اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ مسلمانوں، تم ہلکے ہو یا بوجھل، ہر حالت میں نکل پڑو اور اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کرو، اگر تم سمجھو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر آسانی سے حاصل ہونے والا کوئی فائدہ ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل پڑتے، لیکن یہ مسافت انہیں دور نظر آئی، اور اب وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے اگر ہمارے لیے ممکن ہوتا تو یقیناً ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل دیتے۔ ایسے بہانوں سے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ کو علم ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹ بول رہے ہیں۔ اے رسول، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاف کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیوں اجازت دے دی قبل اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واضح ہو جاتا کہ سچے کون ہیں اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت نہیں مانگیں گے، اور اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی اجازت یقیناً وہی لوگ مانگیں گے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں مبتلا ہیں، بس اس طرح وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں۔ اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے سامان کی کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ناپسند تھا، اس لیے اس نے ان سے توفیق سلب کر کے انہیں ہلنے نہ دیا اور کہہ دیا گیا تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو تمہارے لیے صرف خرابی میں اضافہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ کھڑا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے درمیان ان کے جاسوس
अब भी मौजूद हैं और अल्लाह जालिमों का हाल खूब जानता है। ये लोग पहले भी फितना अंगेजी की कोशिश करते रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत सी बातों में उलट फेर भी करते रहे हैं, यहां तक कि हक आ पहुंचा और अल्लाह का फैसला गालिब हुआ और वो बुरा मानते रह गए। इनमें कोई ऐसा भी है जो कहता है मुझे इजाजत दीजिए और मुझे फितने में ना डालिए, देखो ये फितने में पड़ चुके हैं और जहन्नुम ने इन काफिरों को यकीनन घेर रखा है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भला होता है तो इन्हें दुख होता है, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई मुसीबत आए तो कहते हैं हमने पहले ही से अपना मामला दुरुस्त कर रखा है और खुशियां मनाते हुए लौट जाते हैं। कह दीजिए अल्लाह ने जो हमारे लिए मुकद्दर फरमाया है उसके सिवा हमें कोई हादसा हरगिज पेश नहीं आता, वही हमारा कारसाज है और मोमिनीन को चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा करें। कह दीजिए क्या तुम हमारे बारे में दो भलाइयों, फतह या शहादत में से एक ही के मुंतजिर हो, और हम तुम्हारे बारे में इस बात के मुंतजिर हैं कि अल्लाह खुद अपने पास से तुम्हें अजाब दे या हमारे हाथों अजाब दिलवाए। बस अब तुम भी इंतजार करो, हम भी तुम्हारे साथ इंतजार करते हैं। कह दीजिए तुम अपना माल बखुशी खर्च करो या बादिल नाख्वास्ता, तुमसे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि तुम फासिक कौम हो और उनके खर्च किए हुए माल की कबूलियत की राह में बस यही रुकावट है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का इनकार किया है और नमाज के लिए आते हैं तो काहिली के साथ, और राह खुदा में तो बादिल नाख्वास्ता ही खर्च करते हैं। लिहाजा उनके अमवाल और औलाद कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरेफ्ता ना कर दें। अल्लाह तो बस ये चाहता है कि इन चीजों से इन्हें दुनियावी जिंदगी में भी अजाब दे और कुफ्र की हालत में ही उनकी जानकनी हो। वो अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि वो तुम्हारी जमात में शामिल है, हालांकि वो तुम्हारी जमात में शामिल नहीं है। दरअसल वो बुज़दिल लोग हैं। अगर उन्हें कोई पनाहगाह या गार या सर छुपाने की जगह मयस्सर आ जाए तो वो उसकी तरफ लपकते हुए जाएंगे। और इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सदकात की तकसीम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना देते हैं, फिर अगर इसमें से इन्हें कुछ दे दिया जाए तो खुश हो जाते हैं, और अगर इसमें से कुछ ना दिया जाए तो बिगड़ जाते हैं। और क्या ही अच्छा होता कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो कुछ उन्हें दिया है वो उस पर राजी हो जाते और कहते हमारे लिए अल्लाह काफी है। अनकरीब अल्लाह अपने फजल से हमें बहुत कुछ देगा और उसका रसूल भी। हम अल्लाह से लौ लगाए बैठे हैं। ये सदकात तो सिर्फ फकीरों, मसाकीन और सदकात के काम करने वालों के लिए हैं, और उनके लिए जिनकी तालीफ कल्ब मकसूद हो, और गुलामों की आजादी, और कर्जदारों, और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों के लिए हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक मुकर्रर हुक्म है, और अल्लाह खूब जानने वाला, हिकमत वाला है। और इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नबी को अजियत देते हैं और कहते हैं ये कानों के कच्चे हैं। कह दीजिए वो तुम्हारी बेहतरी के लिए कान देकर सुनता है, अल्लाह पर ईमान रखता है और मोमिनों के लिए तस्दीक करता है। और तुम में से जो ईमान लाए हैं उनके लिए रहमत है, और जो लोग अल्लाह के रसूल को अजियत देते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये लोग तुम्हें राजी करने के लिए अल्लाह की कसमें खाते हैं, हालांकि अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि
انہیں راضی کیا جائے اگر یہ مومن ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافقوں کو یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ کہیں ان کے خلاف مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے راز کو فاش کر دے۔ ان سے کہہ دیجئے تم استہزاء کیے جاؤ، اللہ یقیناً وہ راز فاش کرنے والا ہے جس کا تمہیں ڈر ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے دریافت کریں تو وہ ضرور کہیں گے ہم تو صرف مشغلہ اور دل لگی کر رہے تھے۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے؟ عذر تراشی مت کرو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر بھی دیا تو دوسری جماعت کو ضرور عذاب دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ منافق مرد اور عورتیں آپس میں ایک ہی ہیں، وہ برے کاموں کی ترغیب دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ روکے رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا ہے، بے شک منافقین ہی فاسق ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم منافقین بھی ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ تم سے زیادہ طاقتور اور اموال اور اولاد میں تم سے بڑھ کر تھے۔ انہوں نے اپنے حصے کے خوب مزے لوٹے، پس تم بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹ رہے ہو جس طرح تم سے پہلوں نے اپنے حصے کے خوب مزے لوٹے، اور جس طرح وہ باطل بحثیں کرتے تھے تم بھی کرتے رہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں مثلاً قوم نوح اور عاد و سمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور الٹی ہوئی بستیوں والوں کی خبر نہیں پہنچی، جن کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر آئے؟ پھر اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے بہی خواہ ہیں، وہ نیک کاموں کی ترغیب دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا، بے شک اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اللہ نے ان مومن مردوں اور مومنہ عورتوں سے ایسی بہشتوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان دائمی جنتوں میں پاکیزہ قیام گاہیں ہیں، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو ان سب سے بڑھ کر ہے۔ یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار اور منافقین سے لڑو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہہ دی ہے اور وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کی ٹھان لی تھی جو وہ نہ کر پائے، اور انہیں اس بات پر غصہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان مسلمانوں کو دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ پس اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں
बेहतर होगा, और अगर वो मुंह फेर लें तो अल्लाह इन्हें दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब देगा, और रुए जमीन पर इनका ना कोई कारसाज होगा और ना मददगार। और उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद कर रखा था कि अगर अल्लाह ने हमें अपने फज़ल से नवाजा तो हम जरूर खैरात किया करेंगे और जरूर नेक लोगों में से हो जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह ने इन्हें अपने फज़ल से नवाजा तो वो उसमें बुग़्ल करने लगे और अहद से रूगर्दानी करते हुए फिर गए। बस अल्लाह ने उनके दिलों में अपने हुजूर पेशी के दिन तक निफाक को बाकी रखा, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के साथ बदअहदी की और वो झूठ बोलते रहे। क्या उन्हें मालूम नहीं कि अल्लाह उनके पोशीदा राजों और सरगोशियों से भी वाकिफ है, और ये कि अल्लाह गैब की बातों से भी खूब आगाह है। जो लोग उन मोमिनों का मजाक उड़ाते हैं जो बरिजा और रग़बत खैरात करते हैं और जिन्हें अपनी मेहनत और मुशक्कत के सिवा कुछ भी मयस्सर नहीं, उन पर हंसते भी हैं, अल्लाह उनका मजाक उड़ाता है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐसे लोगों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें या दुआ ना करें, मसावी है। अगर 70 बार भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए मग़फ़िरत तलब करें तो भी अल्लाह इन्हें हरगिज़ माफ नहीं करेगा। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया है और अल्लाह फासिकीन को हिदायत नहीं देता। ग़ज़वा तबूक में पीछे रह जाने वाले रसूलुल्लाह का साथ दिए बगैर बैठे रहने पर खुश हैं। उन्होंने अपने अम्वाल और अपनी जानों के साथ राय खुदा में जहाद करने को नापसंद किया और कहने लगे, इस गर्मी में मत निकलो। कह दीजिए, जहन्नुम की आतिश कहीं ज्यादा गर्म है। काश वो समझ पाते। बस उन्हें चाहिए कि कम हंसा करें और ज्यादा रोया करें। ये उनके आमाल का बदला है जो वो करते रहे हैं। फिर अगर अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनमें से किसी ग्रोह के पास वापस ले जाए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साथ निकलने की इजाजत मांगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, अब तुम मेरे साथ हरगिज नहीं निकलोगे और ना ही मेरे साथ किसी दुश्मन से लड़ाई करोगे। पहली मर्तबा तुमने बैठे रहने को पसंद किया, लिहाजा अब पीछे रहने वालों के साथ बैठे रहो, और उनमें से जो कोई मर जाए उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी नमाज ना पढ़ें और ना ही उसकी कब्र पर खड़े हों। उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया है और वो नाफरमानी की हालत में मरे हैं, और उनकी दौलत और औलाद कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरेफ्ता ना करें। अल्लाह तो बस उन चीजों के जरिए उन्हें दुनिया में अजाब देना चाहता है और चाहता है कि उनकी जान कनी कुफ्र की हालत में हो। और जब कोई ऐसी सूरत नाजिल होती है जिसमें कहा जाता है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल की मायत में जहाद करो, तो उन मुनाफिकीन में से दौलतमंद अफराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब करते हैं और कहते हैं, हमें छोड़ जाएं कि हम बैठने वालों के साथ बैठे रहें। उन्होंने घर बैठने वाली औरतों में शामिल रहना पसंद किया और उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई। बस वो कुछ समझते ही नहीं। जबकि रसूल और उनके साथ ईमान लाने वालों ने अपने अम्वाल और अपनी जानों के साथ जहाद किया, और अब सारी खूबियां उन्हीं के लिए हैं और वही कामयाबी हासिल करने वाले हैं। उनके लिए अल्लाह ने
ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ اور کچھ عذر تراشنے والے صحرا نشین بھی آپ کے پاس آئے کہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا وہ گھروں میں بیٹھے رہے۔ ان میں سے جو کافر ہو گئے ہیں انہیں عنقریب دردناک عذاب پہنچے گا، ضعیفوں اور مریضوں اور ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں۔ نیک لوگوں پر الزام کی کوئی راہ نہیں ہوتی، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی الزام ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے سواری فراہم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میرے پاس کوئی سواری موجود نہیں کہ تمہیں اس پر سوار کروں۔ یہ سن کر وہ واپس گئے، جبکہ ان کی آنکھیں اس غم میں آنسو بہا رہی تھیں کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ الزام تو بس ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ جہاد سے معاف کیے جائیں۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والی عورتوں میں شامل رہنا پسند کیا، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لہذا وہ نہیں جانتے۔ جب تم ان کے پاس واپس پہنچ جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے۔ کہہ دیجئے، عذر مت تراشو، ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اور عنقریب اللہ تمہارے اعمال دیکھے گا اور اس کا رسول بھی۔ پھر تم لوگ غیب و شہود کے جاننے والے کی طرف پلٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، بس تم ان سے درگزر کر دینا۔ یہ لوگ ناپاک ہیں، اور ان سے سرزد ہونے والے اعمال کی سزا میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ تمہارے سامنے قسم کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، بس اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ یقیناً فاسق قوم سے راضی نہ ہوگا۔ یہ بادیہ نشین بدو کفر و نفاق میں انتہائی سخت ہیں، اور اس قابل ہی نہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ نازل کیا ہے ان کی حدود کو سمجھ سکیں، اور اللہ بڑا دانا حکمت والا ہے۔ اور ان بدوؤں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تم پر گردش ایام آئے، بری گردش خود ان پر آئے، اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور انہی بدوؤں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے تقرب اور رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہ ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اللہ انہیں عنقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور مہاجرین و انصار میں سے جن لوگوں نے سب سے پہلے سبقت کی اور جو نیک چال چلن میں ان کے پیرو ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم کامیابی ہے۔ اور تمہارے گرد و پیش کے بدوؤں میں اور خود اہل مدینہ میں بھی ایسے منافقین ہیں جو منافقت پر اڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نہیں جانتے، لیکن ہم انہیں جانتے ہیں۔ عنقریب ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کچھ دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے نیک عمل کے ساتھ دوسرے برے عمل کو مخلوط کیا۔ بعید نہیں
کہ اللہ انہیں معاف کر دے، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اموال میں سے صدقہ لیجئے، اس کے ذریعے آپ انہیں پاکیزہ اور بابرکت بنائیں اور ان کے حق میں دعا بھی کریں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے، اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ کیا انہیں علم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات بھی وصول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور کہہ دیجئے لوگو عمل کرو کہ تمہارے عمل کو عنقریب اللہ اور اس کا رسول اور مومنین دیکھیں گے، اور پھر جلد ہی تمہیں غیب و شہود کے جاننے والے کی طرف پلٹا دیا جائے گا، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، وہ چاہے انہیں عذاب دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے، اور اللہ بڑا دانا حکیم ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی ضرر رسانی اور کفر اور مومنین میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، نیز ان لوگوں کی کمین گاہ کے طور پر جو پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑ چکے ہیں، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارے ارادے فقط نیک تھے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز اس مسجد میں کھڑے نہ ہوں، البتہ جو مسجد پہلے ہی دن سے تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو صاف اور پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خوف خدا اور اس کی رضا طلبی پر رکھی ہو، وہ بہتر ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے کنارے پر رکھی ہو، چنانچہ وہ عمارت اسے لے کر آتش جہنم میں جا گرے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ ان لوگوں کی بنائی ہوئی یہ عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، اور اللہ بڑا دانا، حکمت والا ہے۔ یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ یہ توریت و انجیل اور قرآن میں اللہ کے ذمے پکا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنا عہد پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بس تم نے اللہ کے ساتھ جو سودا کیا ہے اس پر خوشی مناؤ، اور یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ لوگ توبہ کرنے والے، عبادت گزار، ثنا کرنے والے، راہ خدا میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کی دعوت دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے۔ نبی اور ایمان والوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت طلب کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ یہ بات ان پر عیاں ہو چکی ہے کہ وہ جہنم والے ہیں۔ اور وہاں ابراہیم کا اپنے باپ چچا کے لیے مغفرت طلب کرنا اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس کے ساتھ کر رکھا تھا، لیکن جب ان پر یہ بات کھل گئی کہ وہ دشمن خدا ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ ابراہیم یقیناً نرم دل اور بردبار تھے، اور اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا، یہاں تک کہ ان پر یہ واضح کر دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا ہے۔ بتحقیق اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے اور موت بھی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ مددگار۔ بتحقیق اللہ نے نبی پر اور ان مہاجرین و انصار پر مہربانی فرمائی جنہوں نے مشکل گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا تھا،
बात इसके कि उनमें से बास के दिलों में कजी आने ही वाली थी। फिर अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। बेशक वो उन पर बड़ा शफकत करने वाला, रहम करने वाला है। और उन तीनों को भी माफ कर दिया जो तबूक में पीछे रह गए थे, जब अपनी वुसअत के बावजूद जमीन उन पर तंग हो गई थी और अपनी जानें खुद उन पर दूभर हो गई थीं, और उन्होंने देख लिया कि अल्लाह की गिरफ्त से बचने के लिए खुद अल्लाह के सिवा कोई जाए पनाह नहीं, तो अल्लाह ने उन पर मेहरबानी की ताकि वो तौबा करें। बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अहले मदीना और गिरदो पेश के बद्दुओं को ये हक हासिल ही न था कि वो रसूल खुदा से पीछे रह जाएं और अपनी जानों को रसूल की जान से ज्यादा अजीज समझें। ये इसलिए कि उन्हें न प्यास की तकलीफ होगी और ना मुशक्कत की, और ना राह खुदा में भूख की, और ना वो कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो काफिरों को नागवार गुजरे, और ना उन्हें दुश्मन से कोई गजन पहुंचेगा, मगर यह कि उनके लिए नेक अमल लिखा जाता है। बेशक अल्लाह नेकी करने वालों का सवाब जाया नहीं करता। और इसी तरह वो जो कुछ खर्च करते हैं, ख्वाह छोटा हो या बड़ा, और जब कोई वादी बगर्ज़े जहाद पार करते हैं तो ये सब उनके हक में लिख दिया जाता है, ताकि अल्लाह उन्हें उनके अच्छे अमाल का सिला दे। और ये तो हो नहीं सकता कि सब के सब मोमिनीन निकल खड़े हों, फिर क्यों ना हर ग्रोह में से एक जमात निकले ताकि वो दीन की समझ पैदा करें, और जब अपनी कौम की तरफ वापस आएं तो उन्हें तंबीह करें ताकि वो हलाकत खेज बातों से बचे रहें। ए ईमान वालो, उन काफिरों से जंग करो जो तुम्हारे नजदीक हैं, और चाहिए कि वो तुम्हारे अंदर ठोस शिद्दत का एहसास करें, और जान रखो अल्लाह मुत्तकीन के साथ है। और जब कोई सूरत नाजिल होती है तो उनमें से कुछ लोग अजराह तमस्खुर कहते हैं, इस सूरत ने तुम में से किसके ईमान में इजाफा किया है? बस ईमान वालों के ईमान में तो इसने इजाफा ही किया है और वो खुशहाल हैं। और अलबत्ता जिनके दिलों में बीमारी है, उनकी निजासत पर इसने मजीद निजासत का इजाफा किया है, और वो मरते दम तक कुफ्र पर डटे रहे। क्या ये लोग नहीं देखते कि उन्हें हर साल 1 या 2 मरतबा आजमाइश में डाला जाता है, फिर ना तो वो तौबा करते हैं और ना ही इबरत हासिल करते हैं। और जब कोई सूरत नाजिल होती है तो वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि कोई तुम्हें देख तो नहीं रहा, फिर निकलकर भागते हैं। अल्लाह ने उनके दिलों को फेर रखा है क्योंकि ये नासमझ लोग हैं। बतहकीक तुम्हारे पास खुद तुम ही में से एक रसूल आया है। तुम्हें तकलीफ में देखना उन पर शाख गुजरता है। वो तुम्हारी भलाई का निहायत ख्वाह है और मोमिनीन के लिए निहायत शफीक मेहरबान है। फिर अगर ये रूह गर्दानी करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी पर मेरा भरोसा है और वही अर्श अजीम का मालिक है।